اللہ نے اس وقت اس کو تنہا نہیں چھوڑا جس وقت بہت مشکل وقت تھا. یعنی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا. جو کافروں نے جو ہے نا وہ نکلے تو اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہ وہ دو میں سے دوسرا جو غار میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ تھا. تو ثانی اثنین کا پہلا ٹائٹل ہماری کل تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, اس پہ کیے جانے والے جو اعتراضات ہیں ان کے بھی ہم نے جوابات دیے ہیں کہ پہلا ٹائٹل قرآن نے جو دیا ہے وہ ثانی اثنین کا دیا ہے. آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں ہمیں لائیو جوائن بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارا لنک جو ہے وہ یوٹیوب پہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں یا جو اسٹریم یارڈ کے اوپر ہمیں یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہم ہمارے پروگرام کو لائیو جوائن کر سکتے ہیں. میں نے کومنٹس کے اندر اپنا لنک دے دیا ہے, اس لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں. تو میں نے لنک شیئر کر دیا, آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ قرآن نے پہلا ٹائٹل دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے. کل میں نے آپ کو تفصیلیں دے دیں. تو قرآن نے ان کو ثانی رسول کہا. نبی کا ثانی ہمارے منہج کے مطابق ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی نبی کا ثانی بھی ہوتا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی کا کوئی ثانی نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی ثانی ہے نبی کے بعد کسی کا مقام ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اس کے بعد بات آتی ہے کہ قرآن نے جو اگلی صفت بیان کی وہ بیان تھی کہ یقول لصاحبہ, صاحب مصطفیٰ قرار دیا گیا. ہم نے اس پہ بھی کل بات کر دی تفصیل کے ساتھ, اور آگے لے کے چلے. ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, اویس مرزا بھائی نے. جی اویس مرزا بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اویس مرزا جی بھائی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی بالکل سن پا رہا ہوں. آپ یہ میں یوٹیوب سے آف کر دوں, ابھی پاؤز کر دوں؟ جی آپ بوز کر سکتے ہیں. آپ یہاں لائیو سننا چاہتے ہیں لائیو سن سکتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مائک کو میوٹ کر دیں, کیونکہ آج ہماری نشست شروع ہوئی ہے سیکنڈ, اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. جی بالکل, آپ اپنا کمپلیٹ کریں. میں سوال ابھی ہے ایک دو تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں. چلیے آپ سوال لکھوا دیں, میں آپ کو سوالوں کو انکلوڈ کروں گا انشاءاللہ پروگرام کے اندر. جی وہ میں اچھی طرح اپنے مائنڈ میں لے لوں نا, تو آپ اتنی دیر اپنا وہ جو جی ٹاپک جی ہے آپ وہ کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں جی ہے, آپ جی حاضر ہیں, ہم آپ کی حاضر ہیں انشاءاللہ. جی بہت ٹھیک ہے, شکریہ. بہت شکریہ. تو ہمارے ایک بھائی اویس مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بات ہوگی. تو میں جو کل کی جو ہماری گفتگو تھی اس کو میں کر رہا تھا, کنکلوژن کر رہا تھا اس کا, کہ ہم نے کل قرآن کریم کی کچھ ان چیزوں کو پڑھا کہ ایک تو ثانی اثنین کا ٹائٹل ملا, دوسرا صاحب غار کا, اور تیسرا ٹائٹل جو ملا وہ یہ ملا کہ لصاحب ہی. میں نے کل بتایا تھا کہ صاحب کا صرف صاحب ہونا کسی کی فضیلت نہیں ہوتی, لیکن صاحب کی جو لام یعنی لگتا ہے مماثلت کے لیے, تو جس کی طرف اس کا انعطاف ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی صاحب شیطان ہے تو اس کی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, اگر کوئی صاحب نار ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن کوئی صاحب الجنہ ہے, اصحاب الجنہ ہے, تو یہ فضیلت ہے, کیونکہ فی نفس ہی ساتھی ہونا کسی کا یہ فضیلت نہیں ہوتی. لیکن وہ ساتھی ہے کس کا؟ ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یزید کے بھی اصحاب تھے, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ یزید کے ساتھی جو تھے وہ کوئی ان کی فضیلت نہیں ہے, ہم ان کو لعنت کرتے ہیں آج بھی. لیکن امام حسین علی مقام علیہ السلام آپ کے جو ساتھی تھے وہ چاہے مقدار میں تھوڑے تھے, لیکن آج بھی ہم جب ان کا نام آ جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل سے اش اش آوازیں نکلتی ہیں, اور سبحان اللہ اللہ اکبر صدائیں نکلتی ہیں.
تو وجوہات یہ ہوتی ہے کہ صاحب ہونا کسی کا یہ بڑی فضیلت ہوتی ہے. تو کل یہ بھی ہم نے اس کو بھی کیا. لا تحزن یعنی خوف اور غم میں کیا فرق ہے, اور ابو بکر صدیق کو غم کیوں تھا, حزن کیوں تھا, خوف کیوں نہیں تھا, اس پہ ہماری کل بحث ہو چکی کل کی ہماری لائف میں. اور پھر سکینہ کس پہ نازل ہوا, ہماری کل کی گفتگو ہو چکی ہے. آج ہم مزید جو اگلی بات کرنے جا رہے ہیں, جس پہ آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے, وہ ایک بہت ہی خاص آیت کریمہ ہے. اس کے اوپر جو ہے نا ہماری آج مختصر سی بات ہوگی, کیونکہ رات کا ہمارے پاس 1 بج گیا ہے, اور پاکستان میں تو بہت لیٹ ہو چکا ہوگا. تو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم شارٹ کٹ میں بالکل جو ہے کنکلوڈ کریں. پھر ہمارے ویس بھائی بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوگی. تو یہ جو ہے میرے سامنے ایک آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ, کیونکہ ہم شروع کیا ہے ابو بکر صدیق سے, پھر ہم جائیں گے عمر فاروق پر, پھر جائیں گے عثمان غنی پر, پھر جائیں گے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الکریم پر, پھر جائیں گے اس کے بعد امام حسن و حسین کو ہم ڈسکس کریں گے, اس کے بعد ہم امیر معاویہ کو ڈسکس کریں گے, اس کے بعد ہم یزید کے دور کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ ایک نشست بڑی تفصیلی گفتگو ہونے جانے والی ہے انشاءاللہ. اور اس دوران کیے جانے والے ہر اعتراضات ان کو ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے, اور ان اعتراضات کو جو اہل سنت شیعہ سنی کے مابین یہ جو فساد اور فتنے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سنیوں میں کو سے بھی, اور اللہ تعالیٰ ان ذاکروں سے بھی. یہ ملائیت اور ذاکریت جو ہے نا, اس نے تباہ کر رکھ دیا ہے دین اسلام کے سٹرکچر کو. تو ہم اس کو, میں سارے علماء اور سارے ذاکرین کی نہیں بات کر رہا, لیکن جو عیار قسم کی ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. بڑی سوری کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, میرا یہ تھوڑا سا لہجہ سخت ہے, کیونکہ میں بڑا 13 سال سے بڑا مایوس رہا ہوں دونوں طرف کے علماء سے. ہماری جو آیت کریمہ ہے آج جس سے ہم بات کریں گے, یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بڑی توجہ سنا ہے آپ نے, کسی فرقہ واریت کو لعنت بھیجیں, 2 منٹ کے سائڈ پہ کر دیں. ہم نے قرآن کو اس کے علوم کے ساتھ ہم نے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آئے گی. جب آپ یہ فرقہ واریت سے نکل کے بات کریں گے پھر بات سمجھ آئے گی. لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ بات کریں گے اپنے فرقے کے ڈیفینڈ کے لیے, تو پھر قادیانیوں کے پاس بھی دلائل ہیں, جہمیہ قدروں کے پاس بھی دلائل ہیں, اور ایتھیزم کے پاس بھی دلائل ہیں. اچھا, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, میں کوئی اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں, اور اتنا بڑا میں وہ تفصیلی اور گہرائیوں میں نہیں جاتا, نہ مجھے آتا ہے گہرائیوں میں جانا. میں صرف مختصر آپ کو اتنی سادہ چیزوں میں پیش کروں گا, اتنا سادہ الفاظ پیش کروں گا تاکہ سمجھ آئے کسی کو بھئی کیا بات کیا ہو رہی ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, آمنو جو ایمان لے آئے, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, رسول اللہ کی شاگردی اختیار کر لی, ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. کیا ایمان والو, من یرتد منکم, من یرتد, اگر تم میں کوئی مرتد ہو جائے. اور اس آیت کی آگے چل کے میں وہ علماء کی تصریحات پیش کروں گا کہ اس آیت کا یعنی پہلا اطلاق صحابہ کرام اور اہل بیت ہے. یعنی پہلا یہ مخاطب اس آیت کا صحابہ کرام ہے اور اہل بیت ہیں. یعنی جب صحابہ کرام کہا جاتا ہے تو اس میں اہل بیت انکلوڈ ہوتے ہیں. پہلی ذات طبقات کی جب بات ہوتی ہے تو پھر انبیاء کا خاندان اہل بیت ہے, پھر اصحاب ہیں. لیکن جب شخصیات کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر ترتیب تھوڑی چینج ہو جاتی ہے اہل سنت کے ہاں, اور اس پہ دلائل ہیں, وہ آگے ہماری گفتگو ہے, آگے ہمارے بعد میں آئے گی. میں مختصر اس کو کروں گا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی مرتد ہو جائے, ارتداد کا شکار ہو, اپنا دین چھوڑ دے, منکم, کم کی ضمیر خطاب کے لیے ہے, جو سامنے جن کے سامنے یہ آیت نازل ہو رہی ہے ان کو خطاب ہے. اور اس پہ تمام مفسرین کا اجماع ہے. انشاءاللہ اگر تفسیروں کی طرف جائیں گے تو وہ ایک تقریباً میرے پاس اس کے اوپر 56 سے زیادہ تفسیریں اہل سنت کے کو انکلوڈ کر کے بنتی ہیں, جن کے اندر ان قوم کا خطاب سب نے لکھا کہ اس کا اول درجہ وہ صحابہ اکرام کے لیے ہے. تو اللہ فرما رہا ہے میرے صحابہ, اے میرے نبی کے صحابہ, اگر تم میں کوئی الٹے پاؤں گھوم گیا, کوئی مرتد ہو جائے, کوئی اسلام سے پھر جائے, ان دین ہی اپنے دین سے پھر جائے, فسوف یاتی اللہ, بس یہ فاؤ کا جو فائدہ ہے نا یہ بڑا کمال کا ہے.
فاؤ جب یہ کسی حرف پہ دخل دیتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عام لفظوں میں، میں نے وہ نحو کی طرف نہیں جا رہا، ناویہ کی طرف، میں نے بڑے ناویہ کے اتنے موٹے موٹے کلپ اپلوڈ کیے، اتنے 2 گھنٹے کے ویڈیو اپلوڈ کی، کوئی نہ کوئی ہماری عوام کے پاس ٹائم ہے، کوئی دیکھتا ہے، کوئی بہت کم لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، جتنی سادی بات کی جائے میں نے نوٹ کیا کہ وہ لوگ سنتے ہیں۔ یقینی بات ہے، فسوفا پکی ڈھکی بات ہے یہ ہوگا، پکی ڈھکی بات ہے یہ ہوگا، فسوفا یات اللہ، اللہ لائے گا ان کے لیے جو دین سے پھر گئے نا، ان کے لیے اللہ لے کے آئے گا بے قوم، ایک قوم جو اسلام سے پھرے گا، ان کے مقابلے میں اللہ ایک قوم لے کے آئے گا، ایک قوم کھڑی کرے گا اللہ، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، کرتا ہوگا، مرتد ہونے والوں کے مقابلے میں جو اللہ قوم لائے گا اس کی پہلی کیا ہوگی، وہ ایمان والے ہوں گے، دوسری وہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والا، اور تیسری اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے محبت کرنے والے، مومنوں کے ساتھ بڑے کمال کے ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، کہ کافروں کے لیے وہ عزۃ، یعنی نون ناویہ کی بحث ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کافروں کے لیے وہ زیادہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، اور ولا یخافون، وہ ان کے کوئی خوف نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی یعنی لعن طعن کرتا ہے، اس بات کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ایک آیت کریمہ ہے، آگے اس کا مزید بھی بیان چلتا ہے، لیکن میں یہاں تک جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ آیت کریمہ کو میں جب ترجمہ کر دیا، اس کو میں چند چیز سمجھا کر کے پھر آگے میں چل جاؤں گا اور ہماری گفتگو کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو اویس بھائی ہیں، بھائی آپ سن رہے ہیں، جب آپ تھک جائیں یا آپ کو جب بات کرنے کی موڈ بنے تو آپ مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں اپنی چیز روک دوں گا، میں آپ کی بات، رات کا یہ ٹائم ہو گیا، مجھے تو نیند آتی نہیں ہے، تو یہ نہ ہو پھر کسی کو بٹھانا بھی اچھی بات نہیں ہے میرے نزدیک۔ نہیں رضوی بھائی آپ بتائیں، میں تو ایک نا اچھا لسنر ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ بولنے سے زیادہ میں لسن کرنا پسند کرتا ہوں، تو آپ بتا رہے ہیں تو میں سن رہا ہوں کچھ۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ میرا جو ہے نا یہ الٹا ہے، میں رائٹ ہینڈ سے پانی پی رہا ہوں تو یہ لگ رہا ہے کہ لیفٹ سے پی رہا ہوں۔ اچھا، تو پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ مرتد ہوئے یہ کون ہے۔ صحابہ کرام کے دور حاضرہ میں جب صحابہ کرام تھے تو کن کے ادوار میں کون لوگ مرتد ہوئے؟ 2 دور ایسے ہیں جس دور میں فتنہ ارتداد زیادہ نہیں تھا، ایک عمر فاروق کا دور، ایک عثمان غنی کا دور، یعنی سب سے تمکین دین جس میں اطمینان تھا اور زیادہ جو ہے وہ فساد اور فتنے نہیں تھے، وہ عمر فاروق کا دور تھا۔ سب سے زیادہ جو فتنے اور فساد جس دور میں رہے ہیں وہ 2 دور ہیں، ایک ابو بکر صدیق کا دور، اور سب سے زیادہ جو فساد اور فتنے تھے وہ تھے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں۔ وہ ہم آگے جب مولا علی کی خلافت کو ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ مولوی، کوئی تو ایسے ہیں، وہ ایک طرف تو شیعہ ہے جو بنو امیہ کو یعنی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور ایک مولوی حضرات ہیں وہ بنو امیہ کو پتہ نہیں کدھر، یعنی میں وہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر کئی تو یزید کی، یہ میرے پاس ابھی میں نے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، ابھی میں مزید بات کروں گا یزید کی خلافت پہ، جب کئی تو لوگ یزید کی دفاع میں یہ کتابیں چھپ چکی ہیں، اور اب تو وہ پتہ نہیں امیر المومنین، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ تو جو اصولی باتیں ان پہ میں سخت ہوں تھوڑا سا، لیکن باقی جو جن پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے ان پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں، لیکن جن چیزوں پہ نہیں ہو سکتا وہ کم از کم انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ تو جو مرتد ہوئے وہ 2 دور زیادہ ہیں، ایک ابو بکر صدیق کا دور جب مسلمہ ابن حبیب نے رسول اللہ کے زمانے میں وہ دعویٰ نبوت کیا تھا اور زکوٰۃ کے منکر ہوئے، اور وہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، آپ لوگوں نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، بتایا ہوا نے آیا کہ 6 جلد صفحہ 298 پہ وہ ہے۔ تو مسلمہ کذاب اور دیگر جو مرتد لوگ ہونے شروع ہوئے،
ان کے مقابلے میں اسامہ کی سر نگرانی میں اور بعد میں خالد بن ولید کی جو ہے نا وہ قیادت میں ابو بکر صدیق نے خلافت امامت کے اوپر بحث گزر چکی ہے، اس میں میں یہ تفصیلی بیان کر چکا ہوں. لیکن ہم اس کو اب دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں پہلا مرتدین کے خلاف جہاد شروع ہوا جو مرتد ہوئی ہے. رسول اللہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا، لیکن وہ لشکر ابھی جا رہا تھا. شیعہ سنی کے ہاں اس پہ اتفاق ہے، یہ احتجاج تبرسی ہے اور دیگر کتابوں میں وہ پیش کروں گا. تو ابھی وہ لشکر ابھی جا ہی رہا تھا کہ رستے میں ہی خبر ملی کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، تو پھر لشکر واپس آ گیا تھا. بعد میں ابو بکر صدیق نے پہلا جب اپنی خلافت پر بیٹھے نا تو پہلا حکم یہ جاری کیا کہ رسول اللہ جو وہ لشکر تیار کر گئے تھے اس کو فوراً روانہ کریں. اور وہ بڑے سخت لفظ ہیں، البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھے ہیں. ابو بکر صدیق نے قانون توڑے. وہ جو پہلے قانون بنائے گئے تھے نا بدری اور عہد والے جو ہے نا وہ جنگوں میں شامل نہیں ہوں گے، بزرگ جو ہے نا وہ جنگوں میں شامل نہیں ہوں گے، جو نوجوان ہیں بچے ہیں بہت سارے وہ قانون بنائے گئے تھے. ابو بکر صدیق نے خلافت بیٹھتے ہی وہ قانون کو توڑ دیا. فرمایا وہ جتنے بھی قانون تھے ختم کیجئے اور بزرگوں بچوں جو جو استطاعت رکھتا ہے اس کو جنگ میں شامل ہونے کا حکم کریں. یہ البدایہ و نہایہ میں ہے اور دیگر تاریخ کی کتب کے اندر ہے، لیکن میں اس کو یہاں سے کتاب المغازی میں بھی اس کو کیا ہے، شامل کیا ہے. تو اس صورتحال میں کسی نے کہا کہ ابو بکر عورتیں مدینہ میں اکیلی رہ جائیں گی، سارے نوجوان مرد بچے وہاں پہ چلے جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ تو بچوں عورتوں کی عزتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ وہ بڑے سخت لفظ ہیں جی، یقین کریں. وہ میں اس کو تعویل کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، تو وہ لفظ میں یہاں پڑھ دیتا ہوں. وہ میرے پاس ابھی وہ میرے خیال میں یہاں پہ اس کا اویلیبل نہیں ہوگا سکین، ورنہ میں سکین بھی یہاں لگا دیتا کیونکہ کوئی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں فوراً. فتویٰ تو ہر بندہ لگاتا ہے نا. اب ہمارے تو مفتی لوگ بیچارے گئے، ان کو بیٹھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام میں ہر تیسرا بندہ مفتی ہے، فتویٰ ڈائریکٹ لگتا ہے گستاخی کا. تو ابو بکر صدیق نے وہ لفظ یہ کہے کہ اگر ہماری عورتوں کے رانوں کے گوشت کتے بھی کھا جائیں، کلاب کا لفظ ہے، تو وہ تو برداشت ہے، لیکن رسول اللہ کا گستاخ اگر یمامہ میں سانس لے یہ برداشت نہیں ہے. اتنے سخت لفظ ہیں وہ، ہائے ہائے بہت سخت لفظ ہیں. تو مختصر کہانی یہ ہے کہ جی وہ جنگ یمامہ ہوئی مرتدین کے خلاف. پہلا مرتدین رسول اللہ کے بعد ہونے والا جو گروہ ہے اس کے خلاف جہاد کرنے والا پہلا شخص جو اللہ نے مرتدین کے مقابلے میں لشکر کھڑا کیا وہ تھا ابو بکر صدیق کی خلافت کے اندر، اب خالد بن ولید کی کمانڈ میں، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. اس میں شیعہ سنی کا اتفاق ہے. اب اللہ کی اس کلام کو سنیں گے. اللہ فرماتا ہے اگر تم میں کوئی مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد، اللہ تمہارے مقابلے میں ایک قوم لے کے آئے گا، اس قوم سے اللہ بھی محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، مومنوں کے لیے کمال ہوں گے اور کافروں کے لیے شدید ہوں گے، اور وہ جناب ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، جو ان کے اوپر جو مرضی جو ہے نا وہ لو مطلع آئم ان کے اوپر جو مرضی وہ لان تان کرتا رہے، کسی کا ان کے لان تان کا ان کو نقصان ہے، ان پہ جس پہ وہ لان تان کر رہے ہیں نا بکر پر، ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، کسی کے کہنے سے کم عزتیں نہیں ہوتی. اب یہ جب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں کتابوں کی دنیا میں. جیسا کہ میں ہر اپنی قرآن کی تفسیر پیش کرنے سے پہلے کئی ایک حدیث دکھاتا رہتا ہوں، تو ایک حدیث یہاں پھر میں دکھاؤں گا کہ ہمارے سنت کی ہاں یہ منہج ہے کہ اہل سنت خود سے کبھی بھی دو چیزوں کو جوڑ کے تفسیر نہیں کر سکتی. یہ اہل سنت کے ہاں یہ تفسیر بالرائے حرام ہے. جس پر دلیل نہ ہو ایسی تفسیر بیان کرنا اہل سنت کے ہاں حرام ہے. لہذا ایسی تفسیر اہل سنت بیان نہیں کر سکتے. جو آج کل سنیوں میں بڑے بڑے امام بنے پھرتے ہیں اور وہ قرآن سے ایک آیت پڑھیں گے اور پھر کہیں گے دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو جوڑ کر کے ایک مرکب مجموع بنا کر پیش کریں گے کہ دیکھیں جی میں نے قرآن حدیث ثابت کر دیا، میں نے قرآن حدیث ثابت کر دیا. اور بھائی یہ اسے کہتے ہیں ایک اجتہاد کرنا. ایک مجتہد جب قرآن اور حدیث کے سارے معاملات سمجھ رکھ کر کسی مسئلے کو اخذ کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. تم اجتہاد کی قابل ابھی نہیں ہو کہ تم فوراً تفسیر بالرائے کرنے لگ جاؤ.
اور تفسیر بالرائے کرنا ہمارے ہاں حرام ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے تفسیریں کرنا چھوڑ دیں. اور میں نے چیلنج کر رکھا ہے اس بات پہ, آؤ میرے سامنے بیٹھے کو بندہ, میں قرآن کی تفسیر خود سے کروں گا, پھر اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں. میں دلیل کے ساتھ قرآن پڑھوں گا, میں ایک قرآن کی آیت یہاں سے پڑھوں گا, دوسری یہاں سے پڑھ کے میں یہ سامنے رکھوں گا, میں کہوں گا جی آپ اس کے اندر تطبیق کر کے دکھائیں. واضح قرآن میں ٹکراؤ آ جائے گا, اس کو پھر ٹھیک کوئی نہیں کر پائے گا جب تک کہ وہ تفسیر نہیں جو ہے کریں گے. تفسیر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, قرآن اور حدیث اور اجماع سے پرانے متقدمین علماء نے تفسیر کر دی. آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ خود سے تفسیر کریں. پرانے علماء نے تفسیر کر دی ہے تو ان کے دیکھیں. آپ کوئی تفسیر کرتے بھی ہیں تو آپ کی تفسیر کے اوپر پرانے علماء میں سے کسی کی دلیل ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے, آپ نے تفسیر کی خود سے ایک مفہوم نکال کے آپ نے فٹ کر دیا, تو آپ نے گویا قرآن پر خود حاکم ہو گئے. اور میں نے اس پہ ایک کلپ بنایا تھا. ایک ہے قرآن جو ہم پہ حکم دے رہا ہے, ہم نے قرآن کا حکم سن کے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. یہ ہے قرآن ہم پر حاکم, یہ ہے مسلمانی. اور ایک یہ ہے کہ میں نے اپنا عقیدہ دماغ میں رکھا, اس کے اوپر میں نے قرآن اور حدیث سے دلائل نکالے, جوڑ جاڑ کے میں نے اے مار دیے, اور میں نے اپنا حکم قرآن پہ ٹھونس دیا. دلائل چاہے میں نے اس پہ قرآن سے نکالے ہیں. تو یہ ہے قرآن پر حاکم ہونا, اور یہ کفر ہے. یہی قادیانی نے کیا, یہی قدریہ نے کیا, یہی جہمیہ نے کیا, یہی جناب والا مجسمیہ نے کیا. وہ سارے, کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں جس پر دلیل نہیں ہے. سب کے یہاں قرآن اور حدیث دلیلیں ہیں. میں نے سب کو پڑھا ہے, جن کو میں نے پڑھا میں حیران ہو گیا. تو فرق کیا ہے؟ گمراہ پھر یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے سارے حق میں ہونے چاہیے تھے نا. ایسا نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیر. ایک کثیر طبقہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہی کی طرف گامزن جا رہتا ہے, کیونکہ وہ قرآن پڑھ کے قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا اس نے, بس قرآن وہ خود سے پڑھ کے موقف بن گیا. اور ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, وہ پرانے علماء اور مومنین اور صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, آل بیت, ان تمام کی تفسیروں کو دیکھ کر, ان کے اقوال کو دیکھ کر تفسیر کرتا ہے. وہ قرآن کی حقیقی معنی تک جا پہنچتا ہے. اچھا, یہ یہاں تک بات ہو گئی. تو یہ میرے سامنے حدیث میں نے پیش کر دی جس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے قرآن کی تفسیر کرے گا, اور وہ کہے گا کہ قرآن کی جو تفسیر میں نے کی ہے نا بس یہی ٹھیک ہے, لیکن وہ حقیقت میں اس کے علاوہ ہوگی. یہ المعجم الاوسط طبرانی ہے, اور 1865 نمبر یہ روایت ہے. بخاری مسلم کی روایت بھی اس پہ میرے پاس ہے, لیکن آج چلو یہی سامنے میں نے یہاں پہ ڈالی تو یہ پیش کر دیتے ہیں. میرے سامنے شیعہ کے ایک معتبر عالم دین ہے, مجمع البیان کی تفسیر ہے کی. فضل بن حسن الطبرسی, ان کی کتابیں میں نے کئی تعارف کرواتا رہتا ہوں, بہت بڑے علامہ ہیں یہ علامہ طبرسی. ان کی اس تفسیر کے اندر بہت خوبصورت جو ہے اسی رکعات کو پیش کیا گیا. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی, جب ایک سنی ہے, سنی کی تفسیر میں اتفاق ہے یہ کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق کے لیے پہلا منہج ابو بکر صدیق کے لیے ہے. اہل سنت کے یہاں سب کا اتفاق ہے. اب شیعہ کا بھی جب قول مل گیا تو اس کو بولتے ہیں متفق علیہ. دونوں حضرات کے یہاں ایک قول پہ اتفاق ہو چکا. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیعہ اپنی وہ روایتوں متفرق جو ہے نا وہ روایتوں کو چھوڑ دیں اور سنی بھی چھوڑ دیں. جو دونوں کے ہاں جن مسائل پر ایک جیسی روایتیں موجود ہیں ان کو جمع ہو جائیں ان کے اوپر. جو سنیوں کی شیعہ کے ہاں جو روایتیں ہیں وہ سنیوں کے ہاں موجود ہیں, جو قوی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. تو یہ کئی حد تک یہ اختلافات بھی قریب ہو سکتے ہیں. خیر, یہ یہاں پر جو ہے نا انہوں نے معنی بیان کیا ہے آیت کریمہ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اعلم ان القوم منهم يرتدون بعد وفاتهم, کہ رسول اللہ کے فوراً بعد جو مرتد ہوئے یہ ان کے لیے ہی یہ حکم ہے. بلکہ انہوں نے پہلے لکھا کہ لما بین تعالی حال المنافقین وانهم یرسون علی الدوائر المؤمنین, وہ جو شروع کے دوار کے اندر منافقین کا جو حال ہے یہ اس کے بارے میں, مومنین میں منافقین کے حال کے بارے میں ہے, اور وہ قوم جو رسول کے فوراً بعد مرتد ہو گئی یہ اس کے بارے میں ہے. اعلم ان ذلک القائن وانهم لا ينالون امانیہم واللہ ینصر دینہ. تو یہاں پر کہتے ہیں قوم لہم, یہ جو قوم جو لوگ مرتد ہوئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ ان کے مقابلے میں جو قوم لائے گا ان کی صفات المخصوصہ, ان کی صفات مخصوصہ قرآن نے بیان کی ہیں, وہ جو آگے میں نے پڑھی تھی. پھر وہ ساری صفات مخصوصہ کو بیان کرتے ہیں باقاعدہ, اور بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم تھے
جن کی یہ صفات مخصوصہ بیان ہوئی ہیں، وہ جہاد، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، وہ ساری بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رضوی بھائی وقتلف سوال کر سکتا ہوں ایک اسی جی جی ٹاپک جی، کے آپ سوال کیجیے، جی سوال جی کیجیے۔ رضوی بھائی یہ جو آپ جنگ یمامہ بتایا، پتہ نہیں یہی نام بتایا آپ نے ابھی، جو یہ جنگ کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے، اچھا وہ جنگ آپ نے بتایا کہ وہ کی تھی مرتدین کے خلاف، تو جو جنگ کی تھی وہ جو جھوٹا نبی تھا، تو وہ اس جنگ کا کیا نام ہے؟ میرے خیال میں یہ وہی جنگ نہیں ہے؟ جی جی، مسلمہ کذاب کے خلاف یہی جنگ ہوئی تھی نا، میں نے یہ اس کی عرض کیا ہے نا آپ سے۔ جی تو وہ پہلے مسلمان تھا تو پھر بعد میں مرتد ہو گیا؟ جی جی، وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے نا رسول اللہ کی بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد اس کو رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے علاقے میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے تبلیغ دین کرو۔ اس نے اپنا پورا علاقہ مسلمان کر لیا تھا، اور جی جی جب جی اس جی کا وہ، کیونکہ اس کا وہ وزیر بھی تھا، اس علاقے کا بادشاہ بھی تھا، تو پھر اس نے جب زکوٰۃ رسول اللہ نے مانگی نا، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ زکوٰۃ تم خود ہی رکھو اپنے پاس۔ بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب سمجھ لگ گئی ہے نا صحیح طرح سے۔ جی جی، تو یہ جو ہے، میں ایک منٹ موبائل ذرا وہ نیٹ والا چارج لگا لوں اس کا تھوڑا سا۔ اچھا رضوی بھائی، میں نے جو سوال کرنے ہیں نا، وہ یہ عقیدہ شیعہ اور سنی کے جو آپس میں اختلافات ہیں، اس کے بارے میں آپ کرنے ہیں، تو آپ سوال، میں جو نیچے ایک ہیڈنگ لگی ہوئی ہے نا، یہ پڑھ لوں نا میں، اس کے بعد آپ کو سوال لیتا ہوں، بس یہ آخری جی ہیڈنگ جی پڑھ لوں جی بس، ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے۔ سارے سکین میں یہی ہے، سارے سکین میں یہی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی، یہ جو صفات مخصوص آئی ہیں نا اس آیت کریمہ میں، وہ ہم ابو بکر و اصحاب الذین قتلوا اہل الردہ، تو یہ جو ہے نا ابو بکر صدیق کے بارے میں اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ یہی بات آگے وہ صفات کے تفصیلی نمونہ میں ہے، یہی بات مجھے بیان میں نے پیش کر دی، اور تقریباً جو ہے نا اس کے اوپر دیگر تفصیل بعد میں پیش کریں گے۔ اب یہ اویس بھائی کے ساتھ گپشپ مارتے ہیں تاکہ ان کی کیا سوالات ہیں، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ ان کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی اویس بھائی، ابھی آپ بات کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیلی بات کرتے ہیں، آپ کا ٹائم آج آپ کا ہے سارا۔ جی رضوی بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، یہ میرے لیے ایک سعادت ہے، کیونکہ آپ جتنا آپ کے پاس علم ہے تو مجھے اس سے نہیں کافی نہیں، فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ بھائی ہیں۔ جی جی جی، میں کوئی اتنا بڑا عالم علامہ نہیں ہوں، میرا بس شوق ہے، میں دفاع صحابہ اور اہل بیت کے اوپر میں اپنے شوق سے یہ کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہمارے علم میں ہوگا بتائیں گے، جو نہیں ہوگا ہم بتا دیں گے بھائی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم کل یا پرسوں یا اس پہ ویڈیو بنا دیں گے، اس طرح ہوتا ہے، حکم کریں۔ جی بالکل، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ایک ہوتا ہے نا فرقے کو لے کے چلتا ہے، چاہے وہ مفتی ہے یا بڑا علامہ ہے، صحیح ہے، تو جی جی وہ اپنے فرقے کی طرف باعث ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کے کوئی فرقے میں کوئی غلط بات بھی ہے نا تو وہ اس کو دفاع کرے گا۔ میرے خیال میں وہ بندہ عالم نہیں ہے، عالم وہی ہوتا ہے جو اپنا جو قرآن و حدیث کے مطابق جو حق ہے اس کو بیان جی، کرتا ہے۔ تو ایسی ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو لائک بھی کرتا ہوں اور آپ کو گاہے بگاہے دیکھتا بھی رہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی ویڈیوز کو۔ جی تو جی جی میں اب سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو شیعہ سنی میں اس میں مین جو ہے نا دو تین یہ جو عقائد ہیں، ایک تو امامت کا ہے، ٹھیک ہے، جی جی دوسرا خلافت کا، خلافتی نظام، مطلب یہ کیسے چلے گا، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے جی کہ امامت میں جو مطلب وہ کہتے ہیں جی امام جو بھی بولتا ہے وہ شریعت ہے۔ تو اس کے اوپر دو تین سوال ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ مطلب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چرواہا بھی اپنی بکریوں کو خالی چھوڑ کے نہیں جاتا، مطلب کوئی بندہ ان کے پاس چھوڑ کے خالی چھوڑ کے نہیں جاتا تاکہ وہ کہیں چلے نہ جائیں یا کہیں وہ لوس نہ ہو جائے، صحیح ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بڑی مطلب ذمہ داری ہے ایک خلافت کی، اس جی کے اوپر انہوں نے کوئی مطلب کیسے نہیں کچھ بتایا کہ کون خلیفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے واقع نہیں بتایا، وہ جو ہم شورا والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ شورا جو حضور پاک آیت لے کے آتے ہیں کہ حضور قرآن پاک میں ہے کہ شورا کے مطابق جو ہے نا وہ ہم خلیفہ چنیں گے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث بھی ہے 12 اماموں والی، 12 خلفاء والی، ٹھیک ہے، اس میں جو شیعہ کے مصادر ہیں ان میں وہ ان کے نام بھی ہیں،
لیکن ہمارے جو مصادر ہیں ان میں یہ کہہ لو کہ وہ ہیں صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم اس کو کیسے لیں گے؟ ہم کیا سمجھیں کہ یہ مطلب خلافت کے بارے میں بتا کے گئے ہیں کہ یہ خلفاء ہوں گے، یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ واقعی خلافت ایسے ہی ہے کہ شورا کر کے تو شورا جو طے کرے گی وہ خلیفہ بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. مزید سوال بھی ہوں تو آپ ون بائی ون کریں گے، تاکہ مجھے میں بہت سارے لکھ لیے پوائنٹ. دیکھیں بہت ساری باتیں اہل سنت کے اوپر رکھ کر کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے مولویوں کی بات کی. علماء میں یہ نہیں کہتا، اچھے علماء بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں نا، انجینئر اچھے بھی ہوتے ہیں، بری بھی ہوتے ہیں، پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں، بری بھی ہوتے ہیں. تو علماء سو اس وقت فتنہ ہے، بہت بڑا زیادہ ہیں. یہ اس کی وجوہات یہ ذاکر ہوں یا یہ اہل سنت میں ہوں، ان کے ہاں زیادہ مولویوں کا یہ رواج ہے جس کو پیسہ جہاں سے مل رہا ہوتا ہے، اگر رافضی پیسہ دینے شروع کر دیں تو وہ صحابہ کرام خلاف بولنا شروع کر دیں گے. اگر جو ہے نا وہ سنی پیسہ زیادہ دے رہا ہوں، ریال شال فنڈ آ رہا ہو باہر سے، کہیں سے نام نہیں لیتا کیونکہ میں بھی ادھر بیٹھا ہوں، تو ادھر سے مال آ رہا ہو تو وہ جناب اہل بیت کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے. مطلب اہل بیت کے دشمنوں کے دفاع کرنے لگ جائیں گے. تو یہ ملائیت جو ہے نا، یہ کسی دین کی اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے علماء کے ہاں، ان العلم یجتبی من الکفر، عالم کافر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، عالم کافر ہو سکتا ہے لیکن ولی کافر نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک عالم جو ہے وہ ایک بہت بڑا عالم بعد میں کافر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علم اس کے پاس رہے گا. مرزا قادیانی بہت بڑا عالم تھا، بعد میں کافر ہو گیا. تو کفر اور علم یہ دونوں ایک جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ولایت اور کفر ایک جگہ نہیں رہ سکتے. جہاں ولایت ہوگی وہاں پہ کفر نہیں رہے گا. یہ خیر تفصیل ایک الگ موضوع ہے، میں صرف اس کو آپ کے وہ سوال کو ٹچ کر رہا ہوں کہ علماء میں سب علماء کو سنے، میں یہ نہیں کہتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مولوی صاحب پہلا کچھ عرصہ وہ سنیوں میں رہ کے وہ بڑے نبی والا صحابہ کرام کے دفاع میں کام کرتے رہے، شان اہل بیت بیان کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ وہ سنیوں کا نام لگایا ہوا ہے اور وہ دفاع نبی والا وہ اہل بیت نے جن کو مانا ہے ان کا انکار کر رہے ہیں. اور ایک بندہ پہلے شیعہ تھا، اب وہ اپنے ساتھ سنی ٹیٹر لگایا، وہ اتنا وہ ہوا کہ وہ مولا علی کے خلاف ان کے مولا علی کی جو ان سے کسی جگہ خطا اجتہادی ہوئی تو وہ اٹھا کے پیش کر رہا ہے، جی دیکھو جی فلاں جگہ سے ہو گیا، فلاں جگہ سے ہو گیا، وہ کتابوں سے نکال پیش کر رہے ہیں. تو یہ ملائیت سے تھوڑا میں کہتا ہوں اس دور میں تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے. سنیں ضرور، لیکن جو حق بات ہو اٹھا لیں. جو بات ایک بات قرآن بھی لگ رہی ہو نا، اس کو پھر بھی 100 بار تحقیق کرنی پڑتی ہے. کتنے لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں، میں کہتا یار اتنے دلائل، جب میں نے حقیقت دیکھی تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ابھی آپ کے سوال میں ایک چیز آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے اگلا سوال کیا، کیا امت کو خالی چھوڑ دیا گیا؟ کس نے کہا ہے؟ ایک چراغ جو اگر آپ نے بھیڑوں کو خالی نہیں چھوڑتا تو رسول اللہ امت کو خالی چھوڑ گیا، کس نے کہا ہے؟ یہ تو کسی کا دعوی امت میں، یہ جو فرقے مرتد ہو گئے ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، قادیانی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے. بلکہ امت کو الگ رسول نے سب سے پہلی چیز الگ رسول نے کہا کہ یہ قرآن موجود ہے اور حدیث ثقلین موجود ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام، قرآن کے بعد آل بیت موجود ہے، اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ کرام موجود ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں فضائل کی حدیثیں میں سنائی نہیں جاتی ہیں. اگر ہمیں صرف ایک ہی چیز سنائی جاتی ہے کہ حدیث ثقلین سنو جی، حدیث ثقلین. حدیث ثقلین کے علاوہ بھی جو ہے اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ رسول نے فرمایا میں تمہارے بعد اپنے صحابہ کرام چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ صحابہ کرام جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہیں. اقتدوا بالذین، وہ میں ابھی حدیث پڑھوں گا، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو. قرآن دیکھ جا رہے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء، یہ جو میرے قوم کے علماء ہیں یہ وارث ہیں، ان کو فالو کرو. تو علماء ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اتنے بزرگ بڑے بڑے کتابیں لکھ گئے ہمارے والے سنت کے، ان کو پڑھے کون؟ پڑھے تک کوئی نہیں ہے نا. آج صرف کیا ایک پیسہ بیٹھی ہوئی ہیں بنا میرا ہاتھ چمائے جا رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، جیسا موضوع ہوتا ہے ویسا مولوی صاحب کر دیتے ہیں. یہ آج کے مولوی علماء نہیں ہیں. اصل علماء وہ ہیں جنہوں نے دین میں کام کیا اور متقدمین علماء ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں آج سب اکٹھے ہو کر کے متقدمین علماء کے عقیدوں کو سرچ کریں اور ان کو ہم لے لیں. یہ دیوبندی بریلوی اہل سنت کے یہاں جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. میں نے کتنی بار چیلنج کیا ہے، میں نے کہا کہ یہ بریلویوں کو میرے سامنے لے آؤ، دیوبندیوں کو لے آؤ، اپنے عقیدوں کے اوپر رکھتے ہیں عقیدے، ان عقیدوں کو پرانوں سے دیکھتے ہیں، پرانوں سے مل گیا، ان کے اصول کے مطابق مل گیا، منہج اہل سنت بھی مل گیا تو ٹھیک ہے. اگر نہ ملا تو سمجھ جاؤ کہ یہ نیا کوئی ڈرامہ بازی ہے، ملائیت ہے. اور یہی میں نقطہ اب بھی بتاتا ہوں آج آن ایئر کہ کسی عقیدے پر پرانے علماء کو پڑھ لو،
بس وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اللہ کے رسول کو ہمارے پاس بھیجا, تو اللہ کے رسول ہمیں ایسے چھوڑ کے نہیں گئے, قیامت تک کے لیے ہمیں اپنا قرآن دے کے گئے, اپنی حدیث دے کے گئے, اور ہر چیز کو انکلوڈ کر دیا قرآن و حدیث میں. قرآن و سنت کے اندر سب کچھ موجود ہے, اور قرآن و سنت کے بعد اہل بیت سے محبت اور مودت دے کے چلے گئے. ان کو جو پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام کی تعظیم دے کے چلے گئے, جو ان کو پکڑے گا گمراہ نہیں ہوگا. ان چیزوں میں سے جو کوئی چھوڑے گا, یہ ذریعہ دین ہے, ان میں سے کچھ چھوڑ دے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. آگے چلتا ہوں, اگلی بات تو آپ کی مزید کلیئر ہو جائے گی. خلیفہ بنایا گیا کیوں نہ بتایا گیا. ہاں, یہ سب سے پہلے شیعہ کے اندر حسن العشری صاحب نے یہ ایک جھوٹ باندھا اہل سنت کے اوپر کہ جی وہ علماء اہل سنت لکھا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اچھا جی, یہ کس نے لکھا ہے بھائی؟ اور جی غایت المرام میں ہے, میں وہ میں دلائل بھی یہاں پہ آج پیش کر دیتا ہوں. آپ کیونکہ ابھی اس کے بعد 12 ایک سوال یہ ہے, اس کے بعد 12 خلفاء والا سوال ہے, تو یہ جو ہے نا میں دونوں چیزوں کو یہاں کنکلوژن کر دوں گا تو ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے گی. جی رضوی بھائی, یہ آپ کریں, صرف ایک میں پوائنٹ ہے وہ اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں اگر ہم ناس بتائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں ابو بکر صدیق کے حوالے سے ناس ہے, تو پھر ان کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے فرض ہو گیا نا ماننا, مطلب میں وہ اس پہ آ رہا ہوں نا. جی جی میں اس پہ آ رہا ہوں. جی جی نص کا مطلب ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں نص 4 قسم کی ہے. نص جو ہے نا, نص اہل سنت کے ہاں نصوص جو ہے وہ 4 قسم کی ہیں. ہمارے ہاں مشہور ترین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اسکرین شاٹ کہاں نہیں آ رہا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نص نہ ہونے کی ایک ہوتی ہے نص قطعی. نص قطعی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں, برات النص, شرط النص, دلالت النص اور اقتضاء النص. جو رسول اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نص نہیں دی گئی نا, اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کون سی نص نہیں ہے اور کون سی نص موجود ہے, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور اس پہ شیعہ سنی کا اتفاق ہے کتابوں میں, لیکن میرا وہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا چکر ہے. اچھا, میں اس کو ابھی اوپن کرتا ہوں, الگ اگر یہ اوپن ہو جاتا ہے تو ویری گڈ, نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو کسی اور طریقے سے چلاتا ہوں. تو میرے بھائی ہمارے ہاں جو عبارت النص ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت تو بتا دی, فضائل بتا دیے کہ خلیفہ بھی ہوں گے, یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا, اور خلیفہ حق کس کا بنتا ہے رسول اللہ نے اس کو بھی اشارہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں اشارت النص. اب صحابہ کرام پہ منت جو ہے نا, منصب منصوص من اللہ ہے, اس پہ جو تعین ہے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کسی کا نہیں کیا. اگر کرتے تو مولا علی کا کرتے, کہتے یہ ہے میرا مولا علی, آج کے بعد نمازیں یہ پڑھائے گا, حکومت یہ سنبھالے گا, یہ آج کے بعد یہ خلیفہ ہے. اس طرح رسول اللہ نے کسی کو نہیں کیا, لیکن رسول اللہ نے ترتیب خلافت کی بتا دی ہے. ہمارے پاس اس پہ دلائل موجود ہیں, ترتیب بتا دی. اب حضور کی وفات کے بعد اس پہ عمل ہوگا. رسول اللہ اپنی زندگی میں اگر بیان کرتے کہ یہ شخص ہے, یہ نصوص عبارت النص ہوتی, اور یہ نص قطعی جو ہے اس پہ عمل ہوتا, اور رسول اللہ کے زمانے میں ہی رسول اللہ کہہ دیتے کہ یہ میں کھڑا ہوں, اب میرے ہوتے ہو, یہ میرا جانشین یہ ہے, اور اس کو کھڑا کریں, آج کے بعد نماز یہ پڑھائے گا, نظام خلافت یہ سنبھالے گا. رسول اللہ نے یہ کسی کے لیے نہیں کیا. عبارت النص نہیں ہے ہمارے پاس, ہاں دلالت النص بھی ہمارے پاس ہے, اور اشارت النص تو اتنی ہے کہ اس کی حد نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ابھی کچھ وہ چیزیں پیش کرتا ہوں. اگر میں اس کو جو ہے نا اسکرین اگر شیئر ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. پتہ نہیں کیوں نہیں ہے اسکرین شیئر ہو رہی, ایک منٹ. تو تو میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں, یہ جو پیج وہ بڑا ہے نا یہ اوپن نہیں ہو رہا اسکرین کے سامنے. خیر میں اس کو کلوز کرتا ہوں, میں ویسے پڑھ دیتا ہوں, پھر میں اس کو بعد میں یہ والا جو لائیو سیشن ہے ہمارا نا, یہ میں دوبارہ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کروں گا, تو اس میں پیش کروں گا. یہ حسن العشری نام کا آج کل اس شیعہ بھی اسے نہیں مانتے, اس نے یہ چیز نکالی ہے. یہ ہمارے پاس میرے سامنے کتاب ہے, کہتے ہیں جی کہ نص نہیں ہے. یہ دلیل پیش کرتا ہے, یہ صحیح مسلم کی شرح ہے, شرح نوی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول نے
खलीफा मुकर्रर नहीं किया था अपने बाद, तो अगर मैं ना करूं तो ये उनकी सुन्नत है, और जो मुझसे बेहतर है और अबू बकर सिद्दीक ने किया था तो अगर मैं ये कर लूं तो ये उनकी सुन्नत है। जवाब तो ये भी दे सकते हैं हम लोग कि ये हदीस जो पेश की जाती है हमारे नजदीक, क्योंकि किताब हमारी है, असूल अहले सुन्नत के मुताबिक रिवायत ली जाएगी ना। एक मैं अभी बैठा हूं इस वक्त ओमान में, तो मैं कहूँ नहीं पाकिस्तान वाले कानून में यहाँ जारी करूंगा, तो वो कहेंगे यार ऐसे तुम पागल हो, पाकिस्तान के कानून यहाँ जारी नहीं होंगे, यहाँ तुमने कानून जारी करने हैं तो ओमान के कानून के मुताबिक। तो अहले सुन्नत की किताब है, तो अहले सुन्नत की किताबों में कदरिया, जहमिया, मुजस्समिया, शिया, हर मजहब के लोगों की रवायतें मौजूद हैं बुखारी मुस्लिम में। तो क्या हर रवायत हमारे यहाँ कबूल है? नहीं है यार, हमारे यहाँ हुज्जत नहीं है यार हमारे यहाँ। तो रवायत को उसके तरतीब से लिया जाता है, हमारे यहाँ असूल है उसके अलग, मेरे उलूम हदीस पे लेक्चर मौजूद है। अच्छा, ये जो रवायत है इसके हम ये जवाब दे सकते हैं कि हमारे यहाँ अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत भी सुन्नत है, सुन्नत की सुन्नत भी सुन्नत है। तो मेरे बाद जो है वो सुनते खुलफा राशिदीन को थमो, तो जो है ना इज्तिहादी मसले के ऊपर जो हुक्म खुलफा राशिदीन कर देंगे, मौला अली कर देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि रसूलुल्लाह की इस पे नस नहीं है, ये कुरान में इसकी नस नहीं है। मौला अली अगर कोई हुक्म दे दें तो हम कहेंगे कि ये हुक्म भी जो एक किस्म का अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अगर अबू बकर सिद्दीक दे देंगे तो ये उनकी सुन्नत भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो लेकिन मैं जवाब वो नहीं दूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस रवायत से मुराद ये नहीं है जो लिया जा रहा है, वो ये है कि अपनी हयात के अंदर अभी आप जिंदा है तो किसी को खड़ा करेंगे। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने ये खड़ा नहीं किया किसी को, और इस पे मैं आगे तब ये पेश करूंगा। और अगर खड़ा कर दूं तो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी के अंदर मुझे खड़ा कर दिया था। तो ये आगे जो है ना ये पेश करते कहते हैं कि ये देखिए नस नहीं है, अहले सुन्नत के यहाँ इस पे नस नहीं है। अच्छा कि ये नस कौन सी है ये आगे मजीद मौजूद है। तो इसी के ऊपर मैं इसको अगर मैं अभी ओपन करूं तो इसे आ जाए ना, मजा तब आता है। इधर उन्होंने कहते हैं कि वह खालिफ फी ज़ालिका अबी बकर, ये जो अलयारी पेश करते हैं उससे अगली बात सुने कि काजी ने कहा है वो खालिफ ज़ालिका फी अबी बकरिन के वज़म अन्नहु नस अला अबी बकरिन, कि अबू बकर के ऊपर नसूस मौजूद है उनकी खिलाफत पे। और फिर आगे जो है इसके ऊपर मजीद जो है वो बहस करते हैं कि जिन साहब कराम के बारे में ये बहस हुई कि किन के ऊपर जो है ना वो खिलाफत की रसूलुल्लाह की तरफ से इशारतुन नस मौजूद थी, तो हमने उन नसूस के ऊपर अमल करना चाहिए। कई नाम थे जिनको रसूलुल्लाह की तरफ से नसूस में शामिल किया गया था। ये उसके बाद एक और ये पेश करता है, अलयारी साहब पेश करते हैं, ये किताब है जनाब अला सही बुखारी की एक रवायत ये पेश करते हैं। पता नहीं ये इसमें क्या स्क्रीन में क्या मसला आ गया, क्यों नहीं ये लाइव इसको कर रहा। अगर ये लाइव में हो जाता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नहीं हो रहा, खैर चलें, इसका एक हल और भी यहाँ पे था। एक मिनट, मुझे किसी ने एक दफ़ा पहले ये चीज़ बताई थी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जनाबी वाला ये आ गया। ये अलयारी साहब एक हवाला और पेश करते हैं जी। अब आना चाहिए इसको सामने, अब इसको सामने आना चाहिए। हाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये आ तो गया है, इसको मैं कभी चेक करता हूँ कि मैं पढ़ पाऊंगा नहीं। ये वो पेश करता है कि जी के बाज मुहक्किकीन ने कहा है कि इसके ऊपर जो है ना नस नहीं है। हालांकि पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि ऐसी हदीसें मिलती हैं, मन तअम्मल हदीस अल्लती कदमनाहु आलम इल्मुन मिन अक्सरा अन्नहु नस्सु अलैहा नस्सन ज़ाहिरा व अला ज़ालिका जमाअतु मिनल मुहक्किकीन व हुवल हक़ वल हक, यहां तक छोड़ के आगे बढ़ता है वक़ाल जमहूर अहले सुन्नह व मुअतज़िला व ख़वारिज लम यनसु अला अहद। को जो है ना ये ख़वारिज और मुअतज़िलियों और जमहूर अहले सुन्नत का ये है। अब जमहूर का ये लफ्ज कई जमातों के बारे में आता है। अहले सुन्नत के यहाँ एक ही मसले पर कहते हैं, एक ही आलिम एक ही किताब में आगे चल के दिखाऊंगा, ऊपर कहता है कि जमहूर अहले सुन्नत ने ये कहा है, फिर कहता है जमहूर अहले सुन्नत ने ये कहा है, फिर कहता है जमहूर अहले सुन्नत ने ये कहा है।
تو جمہور کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوری کوئی اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق آ گیا، ایسا نہیں ہے. تو اوپر خود انہوں نے اختلاف، اس میں اختلاف ہے. اگر بعض ایک جماعت نے یہ کہا بھی ہے تو وہ جد نہیں ہے کہ نصوص موجود ہے، جب حدیث موجود ہیں ایک. اور پھر اصول اہل سنت کا کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں ایک نص موجود ہے، اور دوسری نبی والا ایک عالم ہے وہ خود سے ایک فتویٰ دیتا ہے کہ نص نہیں ہے. آپ اللہ کی جانب آنکھیں بند کر کے ایک فیصلہ دل سے لیں کہ ایک طرف قرآن اور حدیث میں نص اگر ہے اور دوسری جانب ایک عالم فتویٰ دے رہا ہے تو عالم کا فتویٰ ساقط ہو جائے گا، اس کو بولتے ہیں ساقط ہو جانا. حتیٰ میری اس کے اوپر حدیث عمار پہ گفتگو آئی تھی، اس میں میں نے ایک اصول بتایا تھا کتابوں سے کہ اگر ایک عالم کا فتویٰ رائج ہو گیا اور آدھی امت سے اس پہ عمل کر رہی ہے، میری لفظ پہ غور کیجیے گا، ایک عالم دین کا فتویٰ جاری ہو گیا، اس پہ آدھی امت عمل کر رہی ہے، بعد میں ایک اور مفتی اکرام نے فتویٰ دے دیا، اس کے پاس دلائل جامع ہیں، اس کا فتویٰ سامنے آ گیا اور علماء کی تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ یار وہ فلاں متقدمین عالم کا ایک فتویٰ تھا اور ساتھ میں ایک اور متقدم عالم کا اس کے خلاف فتویٰ آ گیا، تو عمل تو دونوں پہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر بعد والے نے کے اوپر تمام امت کا اجماع ہو گیا تو پہلے والے کا فتویٰ ساقط ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ کتابوں کی دنیا میں رہ گیا. جیسے منسوخ ہوتی تھی نا آیت اور حدیث منسوخ ہوتی تھی، اسی طریقے سے یہ کیونکہ فقہ کے اصول ہیں، اس پہ آپ علماء فقہا کی کتابیں پڑھیں اصول کی تو سمجھا جائیں گی. تو جب ایک چیز میں اختلاف ہے تو اب بتانے والے کو یہ بتانا چاہیے کہ اہل سنت کے ہاں دو منہج ہیں. اگر الحسن الیاری صاحب، میں ان کی ساتھ ابھی میری گفتگو پچھلے ہفتے میں گیا تھا لیکن وہ ٹائم نہیں دے پائے، اور انہوں نے اگلے ہفتے کا مجھے ٹائم دیا ہوا ہے، اگر اس ہفتے میں گیا ان کے ساتھ تو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. لیکن الیاری صاحب سے مجھے گلہ یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، وہ صرف ایک رخ دکھاتے ہیں. وہ یہ چیز پوری بتائیں کہ اہل سنت کے ہاں دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ نص ہے اور ایک کہتا ہے کہ نص نہیں ہے. اب اس کو حجت نہیں بنانا چاہیے اس فتوے کو، اور اس کے اوپر اس کی بنیاد پہ آپ لوگ کئی حدیثوں کا انکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں یہ ایک بات ہے. اور بھی وہ غایت و مرام دکھاتے ہیں، غایت و مرام کے اندر بھی جو ہے نا وہ گفتگو کچھ اور ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نص سے خلاف موجود ہے، اس کے اوپر بھی جو آگے ویسے ہی ہے. میں ایک حسام المسلول وہ پیش کرتے ہیں، میں اس کے اوپر بھی پیش کر دیتا ہوں، یا بلکہ 10-12 وہ والے پیش کرتے ہیں، وہ میں ابھی نہیں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر جاتا ہوں کہ وہ جو نصوص موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، میں ادھر چل جاتا ہوں. اب یہ حوالہ جات دکھانے میں مشکل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ پکچر شیئر کرنی پڑ رہی ہے. اچھا، سبحان اللہ. میں چند نصوص پیش کر دیتا ہوں جو کہ نصوص قطعیہ ہیں ایک قسم کے، اور وہ نصوص ہے اگر ان نصوص کو آپ لوگ میں نے قرآن کریم کی سے تو اشارت و نص دکھا دی ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد جو قوم آئے گی وہ رسول اللہ کی، میں خلافت کی نص کے اوپر کہ میں ایک قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں جس آیت سے آپ لوگوں کو اشارت و نص مل جائے گی. جب اشارت و نص مل جائے گی تو پھر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نص نہیں ہے. نص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نص تو بالکل ہی نہیں ہے، کوئی نص دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ غلط بات ہے. سبحان اللہ. ہاں، یہ ہے میرے سامنے سورہ، شیر بھی ہو جا، کیا مصیبت ہے ابھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہاں، یہ ہے جناب میرے سامنے آیت کریمہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استخلاف کے اوپر نص ہے، اور اس نص کا انکار کوئی مائی کا لال ہمارے سامنے رہ کے نہیں کر سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے میرے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. اسکرین شاٹ تو میں نے نکالا، ٹھیک تھا، ٹھیک ہی، ہاں یہ ہے. ہاں، اس میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین، اللہ کا وعدہ ہے. اب جو کوئی کہہ رہی اللہ نے وعدہ برا ہی نہیں ابھی تک کیا، اللہ کا وعدہ برا ہوا ہے بھائی، اللہ کا وعدہ برا ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لے آئے، منکم، اور پہلی آیت میں بھی میں نے منکم پڑھا تھا نا، یا بھی منکم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور یہ خالصتاً صرف صحابہ کے لیے ہے، خالصتاً صرف صحابہ کے لیے ہے. اس میں غیر صحابہ کو کوئی ایڈ نہیں کرتا، اور کوئی ایڈ کرے گا تو وہ بہت برا پھنسے گا. وہ کیوں میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی،
وہ صحابہ کرام کو ایڈ اہل سنت نہیں کر سکتے اور شیعہ بھی نہیں ایڈ کر سکتے. صحابہ کرام کے بعد والوں کو شیعہ سنی اس میں ایڈ کسی کو نہیں کر سکتے, اور کریں گے تو بہت برے پھنسیں گے. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے ان ایمان والوں سے جن کے اندر ایمان ہوگا اور دوسری صفت ہوگی کہ عمل صالح وعامل الصالحات, وہ عمل صالح کرنے والے ہوں گے. دو صورتیں جس صحابی کے اندر کبھی ہوں گی, زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ کم کی ضمیر یہاں فضیلت کے لیے ہے, جو مخاطبین پر فضیلت ہے کہ جو بھی تم میں ایمان تم سب لے کے آئے ہو, لیکن تم میں سے جو اعلیٰ مقام ایمان پہ ہوگا اس کو اللہ کے وعدہ یہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ اللہ ان کو, اگر وہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے, بس دو چیزیں ان میں ہونی چاہیے. تو تم صحابہ کرام جو نیک عمل کرنے والے اور ایمان والے پختہ ہوں گے, سب سے اعلیٰ مقام میں جس کا ایمان ہوگا, لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ, لام تاکید کا ہے اور فنہم کا نون ثقیلہ ہے. جا کے علماء سے پوچھیں نون ثقیلہ کیوں آتا ہے اور تاکید کا مطلب کیا ہے. تاکید در تاکید ہے. یہ کہا کہ اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا, خلافت دے گا فی الارض, زمین میں. یہ علماء کے نزدیک یہ اشارت النص ہے, میرے نزدیک یہ عبارت النص ہے, میرے نزدیک عبارت النص ہے. جو کہتے ہیں نص نہیں ہے, میں یاری صاحب کے سامنے یہ پیش کروں گا انشاءاللہ, اور وہ اس کو توڑیں گے, مجھے پتا ہے ان کے جو توڑنے کے دلائل ہیں ان کو میں انشاءاللہ صحیح کروں گا. اللہ خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر. اب میں قرآن اٹھا کے سر پہ رکھو, یہ شیعہ سنی کو سائڈ پہ کرو, مجھے بتاؤ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے؟ جی کیا ہے, کیونکہ اللہ وعدے خلاف ہو, لا تخلف المیعاد, وہ اللہ وعدے خلاف نہیں کرتا. اگر وعدہ پورا کیا ہے تو جن کو خلافت دی ہے نا, کن کو دی ہے بتاؤ. پہلی خلافت ابو بکر کو, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. صحابہ کرام میں مولا علی کے بعد حسن اور پھر امیر معاویہ, معاویہ تک کے بعد صحابہ ختم. یہ جو خلافت ملی ہے نا, اس کو یہ خلافت اللہ کے وعدے سے ہے, اس کو ماننا واجب. جی یہ جو یزید ہے یہ بھی تو مطلب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا, یزید نے. یہ صحابی نہیں ہے بھائی, کس نے کہا ہے یہ صحابہ نہیں, صحابی بھی نہیں ہے. صحابی تو نہیں میں کہہ رہا ہوں, مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو محمد بن ابی بکر کا قاتل ہے, اس کا کیا نام تھا یار, وہ مالک اشتر, اس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا ہے. تو وہ بہت بچپن میں جنہوں نے دیکھا ہے, اس کے بارے میں طبقات میں سعد میں ان کی کیٹیگریاں بیان کر دی گئی ہیں, وہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں لوگ, وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتے. جو بلاغت سے پہلے جنہوں نے دیکھا وہ تابعین ہیں, بلاغت سے پہلے نہیں, جنہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ شیخواری کی صورت میں دیکھا. اور یزید کا صحابی ہونا تو ثابت, دیکھنا تو ثابت نہیں ہوتا. وہ جو واقعات ہیں وہ بھی بہت موضوع اور بہت دور درجے کے ہیں. پہلا تو منج اہل سنت کا جو کبھی منج ہے وہ یہ ہے کہ یزید نے رسول اللہ کو کسی حالت میں نہیں دیکھا ہوا. لیکن اگر جو ایک روایت ملتی ہے کہ وہ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, تو وہ پتہ نہیں کیا, وہ روایت انتہائی مردود قسم کی ہے. وہ انصاب الاشراف میں بھی آئی ہے اور دیگر وہ کتابوں میں بھی آئی ہے, وہ کسی درجے کی صحیح روایت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو تاریخی روایت کو اگر مان بھی لیا جائے, اگر تاریخی روایت کو اگر بالفرض مان بھی لیا جائے, تو اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی, اور جب ناسمجھی کی حالت میں صرف دیکھا ہو بچے نے, جب وہ پہچان نہ کر سکتا ہو, تو اس صورت میں وہ صحابی نہیں ہوتا, وہ تابعی ہوتا ہے. اس پہ میرے کئی اشارات, وہ دلیل میرے پاس ابھی میں اگر آپ کہیں تو ابھی میں دکھا سکتا ہوں آپ کو, لیکن اب رات کا میرے پاس جی وہ ٹائم تھوڑا سا مجھے شارٹ بھی ہے نا, لیکن ہم امپورٹنٹ جو گفتگو ہے وہ کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر اگلے چیز میں ہم لازمی کریں. میں کل رات کو پھر میں بیٹھوں گا, تو میں ابھی چونکہ صرف اس آیت کو بیان کر کے اور ایک حدیث پیش کروں گا, میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے ہوا. اب اللہ کا وعدہ یا تو پورا ہوا نہیں ابھی تک, تو اللہ اپنے وعدے سے ابھی تک جو ہے نا اللہ نے پورا نہیں کیا. صحابہ کرام کو دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدا کر کے ان سے وعدہ پورا کرے گا. یا تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں, اگر اللہ وعدہ پورا کر چکا اپنا, کیونکہ صحابہ کرام سے وعدہ تھا تو وعدہ پورا کرنا ہی کرنا تھا اللہ نے, تو وعدہ پورا کیا ہے, تو اب آنکھیں کھول کر اینک موٹی سی لگا کر دیکھیں کہ اللہ نے خلافت کس کس کو دی ہے. یہ اقتضاء النص کا جوڑیے. اگر اب جس کو خلافت ملی ہے اس کی دو صفتیں قرآن میں ہیں, آمنو وعملوا الصالحات. ہاں جی, یہ دو صفتیں مانے ان ہر ایک کے لیے جو خلیفہ تھا. اگر نہیں مانیں گے اس میں قرآن کی
جی رضی بھائی، اس میں امیر حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا کہ بالکل بالکل کیا جائے گا، لیکن امیر معاویہ کی جو خطائیں ہیں حکومت کے معاملے میں یا جو معاملے میں انہوں نے کی ہیں ان کو اجتہادی خطا کے اوپر منحصر کیا جائے گا، لیکن ان کو یہ درجہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بتا دیا کہ ایمان کا اور عمل صالح کا جو اعلیٰ درجے میں ہوگا وہ پہلا خلیفہ، تو اس جو سب سے بڑا متقی بہت بڑا عالم ہے اس کو پہلا، پھر دوسرا، اس طریقے سے۔ تو امیر معاویہ جو ہیں، امیر معاویہ کی جو حکومت ہے اس میں کئی ساری مسٹیکس ہیں، بہت ساری خطائیں ہیں ان سے ہوئی ہیں، ان خطاؤں کو مد نظر رکھ کر کے ان کو ڈیفائن کیا، ان کی صحابیت یہاں سے ثابت ہو رہی ہے، ان کا آمن و جی عامل صالحات۔ جی جی، جی لیکن رضی اب بھائی، ابھی اب جی جی اس میں پوائنٹ تھا ایک، آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ جو سب سے اعلیٰ عمل میں اور امان میں ہے تو وہ پہلا خلیفہ، تو اس میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور علم میں بھی جی سب جی سے بڑھ کے ہیں، بڑھ کے ہیں، بالکل علم میں ایسے بھی، ہی ہے۔ اور ان کا درجہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی ہے، یہ مولا ہے سب کا، جس کا میں مولا بالکل اس کا علی بالکل مولا صحیح ہے۔ ہے، تو بالکل صحیح۔ وہ میں جی جی میں اس نقطے کو بیچ میں کہتا ہوں، دیکھیں مولا علی کی ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، کچھ میں جو ابوبکر کی یہ فضیلت پیش کر رہا ہوں، خلافت میں پہلا نمبر، یہ ابوبکر کی فضیلت ہے۔ بعض چیزوں میں ہر شخص کو اپنی اپنی فضیلت ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، کئی چیزوں میں ایسی مولا علی کو فضیلت حاصل ہے جو ابوبکر کو بھی حاصل نہیں ہے، مثلا شجاعت میں، بہادری میں، یعنی اس کے بعد علم میں، ان چیزوں میں، سخاوت میں۔ اب یہ نہیں کہ مولا علی سخی تھے تو باقی سخی نہیں ہو سکتے، سخی باقی بھی ہیں، لیکن ہر کسی کا بعض کو بعض میں فضیلت۔ میں جیسا کہتا ہوں کہ دیکھیں سلمان علیہ السلام بہت بڑے علم والے تھے، قرآن نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تو بڑا علم عطا فرمایا داؤد اور سلیمان کو۔ وہ آگے ہے کہ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء فان ھذا لهو الفضل المبین، ان کو تو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے علاوہ جو نبی ہیں ان کے پاس علم نہیں تھا، یا اس کا مطلب یہ نہیں رسول اللہ کے پاس علم بہت علم تھا تو باقی کے پاس نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک کو فضیلت ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس بہت کمال ہے، لیکن اس کیٹیگری میں یہ سب سے اوپر ہے۔ تو خلافت اور اس انتظام میں، اس معاملے میں ابوبکر صدیق سب سے اوپر ہے۔ اور جو کہا جائے گا کہ کسی علم کے معاملے میں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں نا آپ خلافت ابوبکر اٹھائیں، فتویٰ لینے کے لیے مولا علی کو بلایا جاتا ہے، آپ عمر فاروق کو بلائیں، عمر فاروق، وہ مشہور واقعہ ہے کہ عمر فاروق کی جو ہے وہ حالت روزہ میں آپ نے مجامعت کر لی بیوی سے، تو بعد میں جو ہے نا اس پہ فتویٰ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ روزہ توڑ دیا ہے تو مولا علی کو بلاؤ بھی فتویٰ لو۔ عثمان غنی کے دور میں ایک عورت کو یہاں تک دفن کر کے پتھر مارے جانے لگے تھے، تو مولا علی سے پورے بچہ پیدا کیا تھا، مولا علی کو بلایا گیا کہ وہ جو ہے نا فلاں شخص نے، مفتی نے، فلاں صحابی نے فتویٰ دیا ہے، وہ عثمان غنی نے آرڈر بھی کر دی ہیں، اس کو کرنے والے ہیں، سنسار بھی کرنے والے ہیں۔ مولا علی کے سامنے فتویٰ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ روکو روکو، یہ تو جو ہے نا وہ بیچاری اس پہ حد جاری نہیں 7 ماہ ہوتی۔ کا بچہ، جی جی 7 ماہ کا بچہ تھا نا اس کا۔ جی جی، تو وہ حد جاری نہیں ہوتی، اور جی عثمان جی غنی کے لفظ بڑے سخت لفظ ہیں، کہا علی اگر تو نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ لفظ ہے، یہ میں وہ کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ادھر، پھر آگے میں نے کہا نا کہ یہ خلافت علی کو میں ڈسکس کریں گے۔ تو جی شان جی علی بالکل بہت عرف والا، میں نے کہا کہ یہ جو 4 صحابہ ہیں نا، پوری امت تو کیا، کوئی ان جو ہے نا اس پوری امت میں کوئی صحابی ہو، کوئی جس مقام کا ہو، وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور میں نے ایک اور لفظ پہلے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے کیٹیگری صحابہ کی، یہ ترتیب کی کیٹیگری ہے، اس میں ابوبکر، عمر، عثمان اور علی اس ترتیب سے ہیں۔ جی جی اگر رضی بھائی، تنقاد لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ ہے نا، مطلب آپ نے کہا ہے کہ جو خلافت میں ہے نا وہ پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہے، ٹھیک ہے، لیکن خلافت کے لیے جو کوالٹی ہے، مطلب اس میں وہ حضرت علی پاک سے بڑھ کے ہیں، مطلب کس خلافت میں کون سی کیا کوالٹی ہے ایسی بھائی؟ چیز ہے وہ جو کہ کوالٹیاں خلافت کے لیے، کوالٹی جو ہے نا، وہ جو تفسیر بنائی جاتی ہیں بہت ساری، وہ کوالٹی کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں ایسی خلافت کی، اور اس سے استدلال کس نے کیا ہے؟ اس طرح تو پھر میں بہت سارے نکال سکتا ہوں۔ دیکھیں اگر علم کوالٹی ہے تو میں ابھی پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں موجود ہے کہ سب سے بڑے عالم بخاری میں ہے کہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو یہ تو پھر اس طرح تو بھائی دیکھیں ہر صحابی کی اپنی شان میں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر کہا گیا کہ علی و منی و انا منک، علی کو کہا گیا حسین و منی و حسین انا حسین و منی و انا
من الحسین اس طرح کہا گیا. تو اس طرح کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی جو الفاظ ہیں وہ ہر کسی صحابی کو اپنے اپنے حضور نے تاج بنائے ہیں شانوں کے. تو یہ جی جو جی ہے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کہا جائے جہاد کا جو ہے نا وہ بہت سارے نکالے کہ جو جہاد میں شجاعت ہونا ضروری ہے, تو بھائی شجاعت ہر صحابی میں ہے. ابو بکر صدیق میں بھی ہے. شجاعت نہیں ہے کہ شاید بہادر تو ہے, غار کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور وہ ثابت قدم ہیں. تو اس طرح کئی اور چیزیں ہیں. وہ میں کہا کہ ہر ٹاپک کو ہر نقطے کو میں جواب دے سکتا ہوں, لیکن اگر آپ جو پہلے والا میں یہ کمپلیٹ کر لوں نا یہ والی آیت, پھر میں اگر آپ کو اگر ٹائم ہے تو میں بیٹھا ہوں اس وقت, میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتا ہوں میں. تو یہ جو ہے طبقات کی جب بات آتی ہے تو قرآن نے جو کہا نا, قرآن نے کیا کہا, قرآن کے اصول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وعدہ کیا, اللہ نے ان کو خلافت مل گئی. چلو آپ ترتیب آپ یہ سمجھ لیں کہ ترتیب جو ہے نا, اگر آپ کو شیعہ کہتا ہے کہ نہیں ترتیب میں پہلے علی ہونا چاہیے تھے, چلو مولا علی پہلے ہوتے, پھر ابو بکر ہوتے, پھر عمر ہوتے, عثمان, اگر کوئی یہ عقیدہ بھی لے آئے, ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ترتیب میں تم یہ سمجھ لو, تب بھی یاد رکھو خلافت جس جس کو ملی ہے نا, خلافت کی ترتیب آگے پیچھے اگر ہو گئی, تم یہ تمہارا عقیدہ رکھتے ہو تم اگر, تو ہم تمہیں گمراہ نہیں کہیں گے, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی خلافت کی ترتیب جو ہوئی ہے یہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہے اور اس میں حکمت ہے. اگر مولا علی پہلے ابو بکر تو ان کو خلافت کہاں سے ملتی, پہلے فوت ہو جاتے. تو اللہ نے ایسا ایک ترتیب بنائی, اللہ کے ہاں ایسی حکمت تھی اس میں کہ ابو بکر زندگی سب سے کم تھی, اس لیے ابو بکر کے فوراً خلیفہ بنے. پھر ان کی زندگی ختم ہوئی تو فوراً عمر فاروق آ گئے, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مرنا تھا, انہوں نے فوت ہونا تھا. تو جب وہ شہید ہو گئے پھر جناب والا عثمان غنی نے فوت ہونا تھا. پھر دیکھیے آپ ایک ترتیب رہی ہے. تو ایک اس میں حکمتیں ہیں, خیر اس پہ میں نہیں جا رہا, وہ علماء نے لکھی ہیں, جو علماء کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں, پہلے قرآن ہوتا ہے, اس لیے میں نے قرآن کو پہلے ترتیب پڑھا. تو جس کو خلافت ملی ہے, کوئی بندہ انکار کرے نا, کہے بھائی یہ خلافت ملی تھی یہ غاصبہ نہ تھی, تو قرآن کی اس آیت کا جواب کیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں نے وعدہ کر کے دی ہے, اور وہ عامل صالح والے بھی ہیں اور آمنو بھی ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں منافق دے قبضہ کر لیا تھا, تو بھائی تم کہہ رہے ہو قبضہ کر, کیا ہے او دور کی کتابوں سے حدیث سے وہ بھی جناب والا ان کی سندوں میں بڑے مسائل ہیں. وہ ساری مسائل والی سندوں کے والی روایتوں کو تم نے سب رکھ کے قرآن کی تم نے آیت کے مقابلے میں کر دیا. امام باقر, امام جعفر صحیح جن کی جو ہے نا اصول کافی میں روایتیں ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں جب کوئی روایت آ جائے اٹھا کے پھینک دو. اعتقان کے اندر امام سیوطی اور سنیوں کے ہاں بھی روایتیں ہیں, قرآن کے سے جو واضح ٹکرا جائے وہ روایتیں پھینک دو, جو واضح ٹکرا جائے. تو یہ قرآن کہتا ہے خلافت ملی جن جن کو صحابہ کرام میں, وہ سارے کون عمل صالح والے آمنو ہیں. اب ان کے عمل صالح میں جو عمل صالح والے ہیں, کسی کے بہت زیادہ اچھی زیادہ عمل تھے, کسی کے عمل صالح تھوڑے کم تھے, کسی کم, وہ بخاری میں روایت ہے اس طرح کی. تو جس طرح کے کمال کے عمل صالح تھے وہ اس کے کمال مقام ملا. خیر یہ یہاں پہ یہ ٹاپک میں چونکہ آگے پہ صفات ملی آگے, کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں مختصراً. کہ پہلی بات یہ ہے جن کو خلافت ملی ہے ان کے دین کی تمکین اللہ بنائے گا. وَلَا يُمَكِّنَ لَهُمْ, کہ اللہ جو ہے وَلَا يُمَكِّي کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا, وَلَا يُمَكِّنَ لَهُمْ, یہ تمکین دین ہے. اس کو کیا بولیں گے آسان لفظوں میں, اطمینان, اور آسان لفظوں میں کہ قیام, جو بہترین دین کا قیام ہوگا وہ ان خلفاء کی ان کی زندگی میں ہوگا. اور آپ دیکھ لیں اللہ جو ہے نا دین کو مقین کرے گا. پھر آگے کیا ہے جی, اب یہ کیونکہ سکرین شاٹ جو ہے نا یہ زوم نہیں ہو سکتا, یہ جو ابھی میں نے مجھے شیئر کی ہے نا, میں اس کو کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. دوسری چیز میں صفت تھی, وہ کون سی تھی جناب, کہ والا یبدی, اللہ جو ہے ان کا بدل دے گا, جو ہے نا لنا ہم, اس کا جو ہے نا اللہ جو ہے ان کا دین بدل دے گا, ان کے دین میں خوف کو امن میں بدل دے گا. اب میں ایک منٹ کوشش کرتا ہوں میں بڑا کرنے کی تاکہ پڑھ سکے میری, کیونکہ تو نظر کا مسئلہ ہے نا. ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, کہ اللہ وہ خوف جو حراست چھائی ہوگی جو اس کو دین کو خلاف جو خلیفہ ہوں گے ان کی زندگی میں. ابو بکر صدیق کی خلافت میں کتنا پریشانی تھی, ایک فتنہ سر نکالتا, دوسرا فتنہ عمر فاروق کے زمانے میں آ کے اللہ نے اس دین کو مقین کر دیا اور خوف کو امن میں بدل دیا. اور پھر کیا ہوا کہ
جو ہے اللہ یہ جو ہے نا یہ ساری تمام تر جو ہے نا یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں خلافت کے بارے میں. تو یہ ہماری یہاں پہ گفتگو ہوئی کمپلیٹ. میں ایک نص جو ہے وہ تصدیق خلافت پہ دلیل حدیث سے پیش کر کے پھر میں اس کو ختم کر رہا ہوں. میں وہ حدیث جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ عائشہ کو کہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی اور بلاؤز کو باپ کو کہ میں ان کے حق میں وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد فوراً ان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے نا وہ تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. صحیح بخاری میں ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ میرے سامنے ہے المستدرک الصحیحین. یہ جو روایت ہے نا اس میں صاف نص ہے عبارت النص ہے. کہتے ہیں نصوص نہیں ہے. وہ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو؟ کدھر سے آپ لوگوں کی زندگی ڈال دی؟ اہل سنت ہمارا مذہب ہے, ہم اس کو پیش کریں گے یا آپ پیش کریں گے؟ مجھے یہ سمجھائیں نا. یہ جو ہے یہ امام شیعہ دوستوں سے یہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں نا اہل سنت کا منہج یہ ہے ہی نہیں. جو اہل سنت کو یہ لول لنگڑے مولویوں نے تباہ کر دیا ہے. اہل سنت کا یہ مذہب ہے ہی نہیں. اہل سنت کا مذہب یہ جو ہے اہل بیت کا مذہب ہے, اور جو صحیح اہل سنت کا مذہب ہے یہ وہابیوں کا مذہب نہیں جو یزید کے دفاع میں کتابیں لکھیں ملعون. یہ میرے دیکھیے میرے سامنے حدیث ہے. یہ حدیث جناب والا 4284 نمبر ہے. مسجد کی تعمیر میں ابو بکر ایک پتھر اٹھا کے لے کے آئے. جب پتھر اٹھا کے لے کے آئے پھر عمر اٹھا کے لے کے آئے, پھر عثمان اٹھا کے لے کے آئے. پھر جو ہے عثمان کے بعد جب یہ اٹھا کے پتھر لے کے آگے کھڑے ہوئی ہے نا بدر, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے بعد یہ کیا ہے؟ لِأَمْرِ مِن بَعْدِ, یہ میرے بعد عمراء اور خلافت ہے. یہ کیا ہے؟ زمینی خلافت کا رسول اللہ نے صاف واضح حکم بیان فرما دیا کہ میرے بعد اسی طریقے سے جو پہلا پتھر لایا نا وہ پہلا خلیفہ ہے, جو دوسرا پتھر لایا وہ دوسرا خلیفہ ہے. صاف بتا دیا رسول اللہ نے. اور ایک شرح میں نہیں پڑھ رہا, شرح میں صاف لکھا ہے. ایک صحابہ کرام جانتے تھے کہ خلیفہ پہلا کس نے ہونا ہے. یہ جو اس ٹائم عمراء کی سلیکشن ہو رہی تھی, ابو بکر نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ. یہ تو وہ جب ڈسکشن ہوئی کہ ہاں بھائی یہ جو فضیلت والے لوگ ہیں وہ 6 نام پیش کیے گئے کہ ان لوگوں کے نام موجود ہیں, اب کس کو سلیکٹ کرنا ہے؟ تو جناب والا وہ جن کے اوپر نصوص تھیں وہ نصوص والوں میں سے سلیکٹ کر لیے گئے. خلافت کا منصب رسول اللہ کا موجود ہے, خلافت منصوص من اللہ ہے. اس منصب پہ جو شخص بٹھایا جائے گا ان کے نام موجود تھے, ان کو جناب اسی طریقے سے رسول اللہ کی ترتیب بنائی تھی ان ترتیب کے مطابق پیش کر دیا گیا. یہ اسی روایت کو دلائل نبوہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ میں اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں کیونکہ بعد میں یہ کلپ بنے گا. جب کلپ بنے گا نا یہ تو پھر اس میں مجھے ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ہے میرے سامنے دلائل النبوہ. دلائل النبوہ میں بھی یہی بات ہے کہ پہلے جناب والا ابو بکر ایک اٹھا کے لے کے آئے, پھر عمر اٹھا کے لے کے آئے, پھر اسی طریقے سے عثمان غنی اٹھا کے لے کے آئے. رسول نے فرمایا کہ ہؤلاء خلفاء من بعدی, یہ میرے بعد خلفاء ہیں. وہ یہ میرے بعد خلفاء ہیں. کسی ایک کا نام لے کر اگر نام لینا پھر ایک تو میرے بعد بکر عمر کی, تو یہ تو نص سے قطعی ہے یہ, اور یہ سند صحیح ہے. وہ ایک من بعد خلیفۃ من بعدی وہ روایت, تو اگر اس طرح روایتیں پکڑنی ہے تو پھر صحیح روایتیں پکڑ لیں. صحیح روایتوں میں بات موجود ہیں. مسئلہ تو یہ ہے. تو میرے بعد وہ خلیفہ ہیں, اگر وہ روایت کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہ کے بعد وہ خلیفہ بنے ہیں. اپنے جو لوگ نامزد تھے ان کا نام بھی تھا نا. رسول اللہ نے تو جو ہے جس طرح نام لیے باقیوں کے, ان سب کی لسٹ میں سب کے نام تھے. اب بکر کا نام لیا, بکر عمر عثمان سب کی خلافت کا نام لسٹ میں تھا. رسول اللہ بتا گیا. بھائی یہ بخاری سے پیش کر رہے ہیں آپ؟ یہ بخاری ہے کہ کون سی بک ہے یہ جس سے حدیث آ رہی ہے؟ نہیں پہلی المستدرک علی الصحیحین ہے. بخاری مسلم کی شرطوں پہ لکھی جانے والی کتاب تھی پہلی, جو میں نے یہ پہلی پیش کی ہے, المستدرک علی الصحیحین. یہ بخاری مسلم کی شرطوں پر یہ روایت صحیح ہے. میں بخاری کی طرف بھی آتا ہوں میں. اور یہ دوسری روایت جو پیش کی ہے یہ دلائل النبوہ ہے, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جو بخاری مسلم کے کلمی نسخے جنہوں نے پڑھے ہیں یہ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب میں بخاری پیش کرنے لگا ہوں. اگلی روایت جو ہے وہ بخاری کی پیش کرنے لگا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بخاری آ گئی.
بخاری کی روایت ہے کہ امی عائشہ کو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے اپنے باپ اور ان کے بیٹے یعنی اپنے بھائی کو بلا کے لے کے آؤ تاکہ ان کو میں وصیت لکھ دوں، تمنا کرنے والا میرے بات کوئی خواہش نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر جب ان کو بلا کے لایا گیا تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو ہے نا میں بس اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو چکا کہ میرے جو ہے نا لوگ خود ہی اختیار کر لیں گے ابو بکر کو کہ ان کے علاوہ کوئی خلیفہ نہ ہونے دے گا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. اب کون سی حدیث صادق آئی ہے؟ حدیث کون سی صادق آئی ہے؟ بخاری کی یہ روایت صادق آئی. جی نس نہیں ہے، نس اس کو نصوص قطعی کہتے ہیں، یہ عبارت النس ہے. یہ اب مجھے بتائیں میں کس کی بات مانوں؟ میں رسول اللہ یاری کی بات مانوں یا کس کی بات مانوں؟ یہ ہو گئی. اور بھی میں روایتیں ہیں اور پیش کر دیتا ہوں، لیکن یہ صاف نصوص آ گئیں صدیق اکبر رضی اللہ. اور میں یہ شیعہ کتابوں سے بھی آگے میں پیش کرتا ہوں، شیعہ کتابوں سے بھی. باقی شیعہ کتاب کی ایک میں والا یہاں پہ ایک دو کوٹ کر دیتا ہوں جس میں یہ نامزد ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ کس نے ہونا ہے. رسول اللہ نے نامزد کیا ہے. یہ تفسیر کتاب الصافی ہے، تفسیر صافی ملا کاشانی کی. اس میں جناب والا وہ ایک سورۃ تحریم کی آیت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا اپنی زوجہ کو کہ قال ابن ابی کہ میرے بعد کیا ہوگا، ان ابا بکر بل خلافت بعدی ثم بعد ابوک، میرے بعد خلافت کس کی ہے؟ ابو بکر کی. تو رسول اللہ نے یہاں پہ بتا دیا. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس خلافت کی بڑی جو ہے نا میں خلاف ہوں، یہ خلافت نہیں ہونی چاہیے، غصب کر لی جائے گی. نہیں کہا، ان کی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہا تو میرے بعد جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ تمہارے باپ کی ہوگی. یہ ظالم ہوگی. شیعہ کتابیں ان کے اندر موجود ہے. اور پھر میں اتنے دلائل پیش کر سکتا ہوں شیعہ کتابوں سے کہ شیعہ خود سوچنے لگ جائیں گے کہاں سے آئے ہیں اتنے دلائل، کہ جن میں صاف نصوص ہیں کہ یہ جو خلافت تھی غیر منصوص ہوتی ہے شیعہ کے ہاں، اور ان کے اوپر جو نصوص وارد ہیں وہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہی وارد ہیں. یہ میں سب سے پہلے یہ پیش کر دیتا ہوں. یہ ہے کتاب الصافی میں نے پیش کر دی. ٹھیک ہے کہ یہ ہو گئی، میں نے آگے پیش کر دیا. یہ تبرسی کی کتاب ہے جناب والا مجد البیان. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے بعد کس کی جو ہے کون حاکم ہوگا؟ کہ وہ کون ہوگا؟ ابا بکر و عمر. یار تو کتابیں میں نے گھر میں بنائی نہیں ہیں. اب جب شیعہ کتابوں میں اشارت النس، سنی کتابوں میں عبارت النس، اب سنیوں کے اصول کے مطابق کوئی کون کیسے کوئی جناب وہ کر سکتا ہے الزام لگائے کہ جناب سنیوں کے ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں، یہ دلیل ہی کوئی نہیں ہے ان کی خلافت پر، یہ تو بدعت ہے، یہ تو فلانی ہے. اور بھائی خدا کے بندے بدعت آؤ ہمارے انشاءاللہ ابھی ہماری گفتگو ہونے والی ہے حسن یاری صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ میرے سامنے تفسیر کمی ہے، اس کو میں پیش کر دیتا ہوں. پھر آپ اس بات کو کنکلوژن کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ بس 7 منٹ کے بعد میں اپنے پروگرام کو کلوز کروں گا. یہ میرے سامنے ہے تفسیر کمی. انہوں نے بھی صاحب یہ پوری روایت لکھی ہے کہ وہ کون ہوگا میرے بعد خلیفہ؟ قال ابا بکر من بعد ثم بعد ابوک. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے کچھ سکین ڈال دیے. اب اس کے اوپر میں کیونکہ 7 منٹ ہیں میں ختم کرتا ہوں اس کو. اقتضاء النص پیش کر دیتا ہوں. اقتضاء النص جو اس کو بولتے ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. اقتضاء النص یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور واقعہ جس کو دیکھ کر کے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ خلافت حق تھی، اس پہ نص تھی. وہ واقعات میں شیعہ کتابوں سے یا کچھ چیزیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملات جو ہے نا ہمارے ہو جائیں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. یہ جناب اربیلی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا علی کا جب زمانہ آیا، عثمان غنی کو قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو جاء الناس الى امیر المومنین علیہ السلام حتی دخل الدار. مولا علی کے گھر میں لوگ داخل ہو گئے. فقالوا نبعوک. اب میں اس کو بڑا کر لوں کیونکہ ادھر سے اسکرین سے پڑھنا مشکل ہے. نبعوک میں بھائی کہنے لگے کہ بھائی ہاتھ نکالو ہم بیعت کرتے ہیں. یہی جملے میں نے اس کو یاد کیا تھا ایک دفعہ مناظرے کے لیے لیکن نہیں یاد کر پایا. ہاں ہاتھ نکالو جی کہ ہم جو ہے نا آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے.
फमत जिद का फला बदन ना से मिन अमीर, अपना हाल निकाले कि हम आपका जनाबे वाला लोग आपको अमीर अभी खलीफा बनाना चाहते हैं। फ़क़ाल लैस ज़ालिका इलैक, मेरी तरफ क्यों आ गए हो, मेरे पास क्यों आ गए हो। अगर मनसूस मिनल्लाह इमाम होता है, मौला अली का ये जुमला कुफ्रिया है। फिर अगर जो मनसूस मिनल्लाह इमाम हो ना, उसको लोग कहें कि आप इमाम है आगे हों, वो कहे मैं आगे नहीं होता। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, ये मनसूस मिनल्लाह नबी हैं। अगर अल्लाह फरमाया कि ए नबी हम आपको कुरान दे रहे हैं, आगे हो, आप हुक्म करें, ये ऐलान करें, तो आगे से नबी करीम फरमाया कि या अल्लाह मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो ये कुफ्र कलमात हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी है। और ला तुकद्दिमू बैना रसूल बैना यदि अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह से और रसूलुल्लाह से आगे तकदीम ना करो, मुकद्दम ना हो, तो ये अल्लाह से के ऊपर तकद्दुम है। जब मौला अली मनसूस मिन अल्लाह हैं, तो मनसूस मिन अल्लाह जो इमाम होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि अब मेरे पास क्यों आए गए हो। इन्नमा ज़ालिका अहलुल बद्र, ये फैसला तो बदर वाले करते हैं, जो अहले बद्र हैं उन सहाबा किराम के पास जाओ, ये फैसला उनका है, मेरे पास तुम लोग क्यों आ गए हो। फमन रदू बिही फहुवा खलीफतु, जिस पर मोहर लगाएंगे अहले बदर की जो शूरा है मुसलमानों की, वो जिसको मुंतखब करेगी वह हुआ खलीफतु, वो खलीफा होगा। फम यबका अहद मिन अहल बद्र इल्ला अती अलीयन, तो जो है फिर वो आगे बहस हुई कि वो गए, तो फिर जो है ना वो आले बदर ने फैसला सुनाया, तो वो लंबी बहस है क्योंकि मैं मुख्तसर करना चाहता हूं इसको। तो ये इशारत नस है कि जिन्होंने वो बदरी जो टीम मुंतखब थी शूरा, जिसने अबू बकर उमर को किया था, वही जनाबे वाला आज जो है वो मौला अली को वही मुंतखब कर रहे हैं, और मौला अली उसको सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। तो ये इशारत नस है, ये भी जो है एक काबिल हुज्जत होती है। मैं अगली बात क्या है जी, अगली को भी पेश देखते हैं क्या है ये अगला वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। बस 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट के अंदर हमने इसको क्लोज करना है, बहुत वक्त हो गया। ये जो है मसनद अहमद की 1059 नंबर रिवायत है, मैं इसको मुख्तसर पेश करता हूं कि एक दफा मौला अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उनके बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुकर्रर हुए, वो नबी के तरीके पर, उनकी सीरत पर चलते रहे, वही काम करते रहे। फिर उमर फारूक खलीफा मुकर्रर हुए और वो भी इस तरीके से काम करते रहे। तो मौला अली ने उनकी खिलाफत को सही खिलाफत करार दिया। तो मौला अली किसी भी गैर शरी खिलाफत को सही करार नहीं दे सकते। आना मदीना तो इल्म वाली बाबुहा, इस मदीना रसूलुल्लाह के इल्म का कोई दरवाजा है तो वो एक ही है, वो मौला अली है। जिस तक खैरात इल्म मुस्तफ़ा पहुंचती है वो मौला अली को मानता है, तभी वो इल्म मुस्तफ़ा तक पहुंचता है। जिसने विलायत अली का मुनकिर हुआ, वो आप देख लें, दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा पेश नहीं कर सकते जिसने अली को ना माना हो और वो आलिम हो। दुनिया में ऐसा मुझे नहीं मिला। जिसने मौला अली के सामने सर झुकाया वो ही जनाब खलीफा है। और आप देखें खुलफा की जिंदगी को, आप देखें उनकी शाने, खलीफों की खुलफा की शाने, अगर रसूलुल्लाह ने अपनी यारी और अपनी कुर्बत में उनकी बुजुर्गी की वजह से किसी को आला दिया, जो उम्र में कम थे उनको बाद में किया, तो ये रसूलुल्लाह का एक तरतीब है रसूलुल्लाह की। लेकिन मकाम इल्म में अली के मुकाबले का दुनिया में आपको कोई नजर नहीं आएगा। वो सहाबा की कैटेगरी हो, वो आले बैत की कैटेगरी हो, आले बैत में भी इतना बड़ा आलिम कोई नहीं है। अब्बास इब्नुल उम्मा है, मुफस्सिर कुरान, जिसको कुरान का हर लफ्ज याद है, वो हज़रत अब्बास है। अब वो देखें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तो वो देखें, वो भी जब अली की बात आती है वो सर झुका लेते हैं। खैर वो अभी मैं इस पे चल पड़ा तो बस मेरा टाइम पूरा हो गया है। अवैस भाई मैं बस एक हवाला और पेश करता हूँ, फिर मुझे इजाजत दें। एक मैं और पेश कर देता हूँ, यहाँ पे कोई खिलाफत के ऊपर एक हवाला मेरे ख्याल में और पेश कर देते हैं। खलास मेरे ख्याल में बहुत सारे अभी 10 वाले और हैं शर्त नस पे, कल इस पे बहस करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो कुछ मैंने कहा, और अल्लाह ताला मुझे कुरान और हदीस के हवाले से सहाबा किराम और आले बैत के मुतल्लिक सही सही बयान करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मुझे फिरका परस्ती और ये जो है ना नफरत की चीज़ें फैलाने से अल्लाह ताला मुझे रोके रखे, आमीन। और अवैस भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, आप तशरीफ लाया करें, बड़ी खुशी हुई मुझे।
آپ تشریف لائے, آپ بڑے اچھی آپ نے اپنے اعتراضات کیے. اس ریفرنس سے اہل سنت اور شیعہ کو ہم ایک منج بھی لا سکتے ہیں. شیعہ کی جو چیزیں صحیح ہیں ہم ان کے اوپر بھی میری گفتگو آلریڈی چلتی رہتی ہیں. میں نے ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جی شیعہ تحریف قرآن کی قائل ہے. میں یہ چیز نہیں مانتا. ہاں وہ زیادتی اور کمی کا ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اگر وہ بھی بعضوں کا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سرے سے نہیں مانتے. یہ شیعہ پہ الزام ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں نے شیعہ کے حق میں نے ویڈیوز بنائی اس کے اوپر. لوگ سنت نے مجھے, میں خطاب کے لیے میں ایک جگہ گیا, میرا خطاب تھا, میرا پوسٹر چھپے ہوئے تھے, تو مجھے اگلوں نے اسٹیج سے اتار دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے وہ وہاں خطاب کے لیے جاتا ہوں, میں فری میں جاتا ہوں. پوری دنیا میں جہاں مجھے کوئی بلاتا ہے میں فری میں خطاب کرتا ہوں. اپنی جیب سے ٹکٹ, اپنی جیب سے ویزا. پاکستان میں بھی جہاں خطاب کرتا ہوں فری میں کرتا ہوں. لیکن میرا خطاب وہ والا نہیں ہوتا, وہ مجھے نہیں آتی جناب, بڑی مدد کے ساتھ. جی اویس بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت, آپ کا شکریہ. آپ ہیں کدھر سے, ذرا مجھے اپنا طرف فرما دیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ویس بھائی. ہیلو, جی اب جی آ رہی آپ ہے؟ بھی جی اب سوری. جی میں ادھر فیصل آباد کے پاس ہی ہے شہر گوجرا, ادھر سے ہوں. تو بہت مطلب لطف آیا یہ آپ نے جو دلائل بتائے ہیں, کافی ہیں میرے لیے نا, جو مطلب جو اعتراضات تھے میرے ذہن میں آ رہے تھے تو کافی کلیئر ہو گیا ہوں میں. اویس بھائی آپ بھائی ہیں, میری ایک مشورہ ہے آپ کو. جی جی. میں سنیوں کے ہاں بھی اور شیعہ کے ہاں بھی ہر مجلس میں جاتا ہوں. ایک دفعہ آپ سنیوں کی باتیں بھی جب کوئی آ جائے سامنے, تھوڑا سا اس میں غور کرنا ہے آپ نے, کوشش کرنی ہے. آج کل نیٹ کا دور ہے, سرچ کر لیں, یا اس پہ مزید بہت سارے طبقات کی ویڈیو بھی سن لیں, تاکہ آپ کو دونوں طرف کے معاملات معلوم ہو کہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ کتنی حقیقت ہے. دوسری جی بات, بالکل. شیعہ کے جو ذاکر ہیں, واللہ میں ایک مجلس میں گیا, وہاں ایک آصف الوی صاحب ہیں, وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے نا خطاب کیا اور میں بھی رو پڑا. اتنا جذباتی خطاب تھا کہ واللہ اتنا مزہ آیا کہ میں بیٹھ کے, میں کھڑے ہو کر کے, میں بھی یوں کر کے نا بھائی, بہت کمال بھائی اس کا بیان تھا مجلس میں. بھلا شیعہ کی مجلس تھی, اٹک کے پاس ایک گاؤں ہے بھوٹا, وہاں پہ. تو جی جی. جب اس نے دلائل دیے تو میری عادت یہ تھی کہ میں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں. میں ریکارڈنگ کر لیے, واپس آ کے میں ڈھونڈ کے کچھ 12 کتابیں بتائی تھی اس نے, ایک کتاب میں واقعہ ملا اور وہ بھی ادھورا سا. یقین کریں کہ میں پریشان ہو گیا کہ ایک سٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے یہ مولوی اور یہ ذاکر اتنے جھوٹ بولتے ہیں, خدا خوف ہی نہیں ہے.